لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس کو قربانی کرنی چاہیے اور کس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا سب سے بہترین اور مناسب جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے۔ یہ ایک حدیث اس بات کے لیے کافی ہے، انسان کے ایمان کی ایک آزمائش ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ وہ اپنے روزمرہ معاملات میں کچھ خرچ نکال کے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کے اپنے مختلف حالات ہیں، لیکن ہر شخص کو اپنے ایمان کا، اپنے دل کا پتہ ہے، اپنے معاملات کا پتہ ہے۔ ایک اہم بات جو قربانی کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ قربانی کا جانور پسند کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی، اس کا حسن و جمال دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ایک اہم کام ہے کہ قربانی کے جانور سے زیادہ جو قربان کرنے والا ہے وہ اپنی نیکی کا جمال دیکھے، وہ اپنے دل کا تقویٰ دیکھے، وہ اپنے رزق حلال میں سے یہ قربانی کرے۔ اگر اس کے رزق میں حرام کی آمیزش ہے اور وہ مسلسل ایک حرام عمل کا شکار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے لیے کافی ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا رہا ہے، وہ پراگندہ حال شخص مسلسل دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ اس لیے اپنی کمائی پر توجہ دیجیے، بکرے کے دانت، بکرے کی کھال، جانور کا حسن و جمال ضرور دیکھیے، لیکن قربانی کرنے والے اپنے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ اگر انسان نماز نہ پڑھتا ہو لیکن قربانیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہری نمود و نمائش کا شکار ہے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا مستحق ہو جائے، اس شخص کی زندگی کیا ہوگی؟ اس نے اس مال کو بچا کے کیا کر لینا ہے؟ اس لیے یہ سیدھی سی ایک بات ہے، یہ عقلی بنیاد پر یا معاشرے میں جو ہم عام طور پہ عقل کی بنیاد پر دینی بحثیں کرتے ہیں، اس عقل کو لگام دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر جھکا دیجیے۔ قربانی میں حصوں کے متعلق پوری امت میں ایک اتفاق پایا جاتا ہے۔ جو بھیڑ ہے یا بکرا ہے، اس میں ایک شخص کی طرف سے، ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی۔ جو گائے ہے، بیل ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کم سے کم اس میں 1، 2 یا 3 لوگ بھی مل کے قربان کر سکتے ہیں۔ جو اونٹ ہے اس میں 7 اور 10 دونوں کی قسم کی احادیث آتی ہیں، اس میں اونٹ میں 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں اور 10۔ قرآن کریم میں ایک آیت محبت بھری آیت ہے اس قربانی کے گوشت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والے ہیں یا خوشحال ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، ان کو بھی دو۔ اس حساب سے علماء کرام نے 3 اس کی تقسیمیں کی ہیں۔ یہ تقسیمیں کوئی فرض تقسیم نہیں ہے، صرف ایک عمومی تقسیم ہے لوگوں کی ایک ہدایت کے لیے کہ ایک حصہ انسان خود رکھ لے، ایک اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے اور ایک غرباء اور مساکین کا حق ضرور رکھے۔ مجھے قربانی کے حوالے سے بطور خاص احکامات تو لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے چینل کے توسط سے اصل جس بات کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں جانور قربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلامی اس رسم کا یا اس ایک شاعر کا زبردست قسم کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عید کے دن بھوکے پیاسی حالت میں میرے دیس کے مسلمان بچے گلی گلی میں پھرتے ہیں، یتیموں کو دھکے لگتے ہیں، مائیں بکھرتی ہیں، ان کا خاندان بکھرتا ہے، اس لیے کہ وہ جگہ جگہ جا کر 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے اچھا کھانے کے لیے گوشت تلاش کرتے ہیں۔ یہ نظام کیوں ہے؟ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ قربانی کا جانور کتنے کا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کتنے جانور قربان ہو رہے ہیں۔ میری تکلیف یہ ہے کہ میری گلیوں میں، میرے گھروں کے سامنے یتیم بچہ در جاتا ہے، مانگتا ہے، دھکے کھاتا ہے، بھوک پیاس میں ہوتا ہے، اس کو چند بوٹیاں ملتی ہیں، وہ کچا گوشت تو راستے میں خراب ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے تہوار کو جس پہ اتنی بڑی اربوں نہیں کھربوں روپے کی قربانی پیش کی جا رہی ہوتی ہے، یہ چند ہزار نہیں لاکھوں انسان اس دن بھوک کیوں برداشت کرتے ہیں؟ وہ سال کا سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے زیادہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن بیوہ کے بچے کیوں بکھرتے ہیں اور گلی گلی میں جا کر وہ گوشت کیوں مانگتے ہیں؟ ہم دیس والوں کا، امت والوں کا اجتماعی نظام کہاں ہے؟ ہماری مسجدیں کہاں ہیں؟ ہم ان کو بٹھا کر پیار سے، محبت سے اسی طرح کیوں نہیں کھلاتے جس طرح اپنے بیٹے اور بیٹی کو کھلاتے ہیں؟ ہم ان کے لیے اسی طریقے سے اس تہوار کو شاندار عید کیوں نہیں بناتے جس طرح ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں؟ اس لیے سب سے آپ کے چینل کے توسط سب سے بڑا پیغام ہے، اپنے اپنے گھروں میں کھانا پکائیے، 11 سے لے کے 1 بجے تک اپنے گھر سے باہر نکلیے، جو گلی میں سے گزرتا نظر آئے اس کو پکا ہوا گوشت پیش کیجیے۔ وہی پکا ہوا گوشت جو آپ خود مزے سے کھاتے ہیں، اسی میں سے کچھ حصہ صدقہ بنا لیجئے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
نیکی کی روح کو تم اسی دن پاؤ گے جب تم اس میں سے خرچ کرو گے جو تمہارے اپنے من کو اچھا لگتا ہو۔ اس دیش میں جس طرح آج کل انسان جی رہا ہے، اس دور میں جی رہا ہے، اس میں ہر طرف دکھی انسان ہے، لیکن سفید پوش ہیں، اپنے دکھ کو چھپا کے جیتے ہیں۔ عظیم صدقہ بنائیے، ان لوگوں کو تلاش کیجئے، ہزاروں نہیں لاکھوں بیوائیں ہیں، لاکھوں یتیم بچے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، معذور افراد ہیں، بیمار ہیں، کم آمدن والے ہیں، وہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں بڑھاتے، لیکن میں ان سے ملا ہوں، ان کی بیٹیوں بچوں سے ملا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف عید کے علاوہ گوشت ہم نہیں کھاتے، اور بعض اوقات ہمیں عید پہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ ان لوگوں تک پہنچیے، دیکھیے ارد گرد کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اپنے رشتہ داروں میں وہ ہے جس نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ قربانی گوشت اصل میں یہ گوشت کھانے کا نام نہیں، یہ رب کے حضور پیش کرنے کا نام ہے۔ اپنے گھر والوں کے سامنے جب گوشت پیش کر رہے ہیں تو رب کے سامنے یہ صدقہ بھی پیش کیجئے کہ میں گھر سے نکلا تھا، میں نے اس کو ڈھونڈا تھا، میں نے اس کے دروازے پہ گھر کے اندر پہنچایا تھا، اس شخص کو جو گھر میں بھوک کا شکار تھا میں نے وہی کھلایا تھا جو میں نے اپنے بچوں کو کھلایا تھا۔ مسجد رحمت للعالمین کا نام ہی اس کا پیغام ہے اور اس کی ساری کارکردگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس قربانی پر بھی 30,000 سے زیادہ لوگ قربانی دسترخوان پر ہمارے مہمان ہوں گے۔ 1,000 بیواؤں کو اور ان کے تقریباً 7,000 یتیم بچوں کو ہماری طرف سے دعوت جا چکی ہے۔ ان کے لیے دسترخوان سجے گا، ان کے لیے تحائف تیار ہوں گے، وہ 3 دن یہاں پہ آئیں گے، صبح 11 سے لے کے 1 بجے تک کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد ان کو راشن، ان کو اس کے ساتھ کچا گوشت اور سالن دیا جائے گا۔ وہ اسلام آباد کے پارکوں میں جائیں گے، گھومے پھریں گے، واپس آئیں گے، کھانا کھائیں گے، گھر میں جا کے سو جائیں گے۔ ہم ان کو گلیوں کوچوں میں گوشت مانگنے پر مجبور نہیں ہونے دیں گے۔ عام لوگوں کے لیے، اس شہر کے وہ لوگ جو عید کے دن کسی نہ کسی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں، مسجد کے سامنے دسترخوان سجے گا، ڈائننگ سجے گا، ان کو عزت و احترام اور تکریم کے ساتھ کھانا پیش کیا جائے گا۔ تقریباً ہمیں اندازہ ہے کہ 70 بیل اور 120 سے زیادہ بکرے یہاں پہ ذبح ہوں گے، اور اہل اسلام آباد کی محبت ہے، ان کی طرف سے مسلسل جو گوشت آتا جائے گا وہ پکتا جائے گا، خلق خدا کھاتی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی کی بنیاد ہے، اور یہ انشاءاللہ رواج پھیل رہا ہے، اور آگے چل کے معاشرے میں ایسا پاکستان بنے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ عید کے دن لوگ گوشت لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن مانگنے والے ان کو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ان کی مسجدیں ان کو کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں۔ جس نے گوشت دینا ہوگا اس مرکز میں، اس مسجد میں جائے گا، اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو عزت و احترام سے کھلائے گا، ان کو شاپروں میں گرمی میں گوشت کھانے پہ مجبور نہیں ہونا۔ مسجد رحمت للعالمین کے ساتھ شامل ہونے والوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ قافلہ رحمت خود اس مسجد سے رابطہ کرتا ہے۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنی امانتیں لاتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں۔ 99% لوگوں کو ہم نہیں جانتے، ہم تو اپنے غریب مستحق لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دن گزارتے ہیں۔ ہمارے وہ پاکستانی، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ اس مسجد رحمت للعالمین کے جس بھی نیک کام میں ہم گئے ہیں، ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ محبتیں ہی محبتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سلسلہ دراز ہو رہا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نیکیاں ہمارے انتظار میں رکھی ہیں۔ شام ہوتی ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہاں ہم گناہ گار بندے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے عظیم اعمال۔ یہ دل میں خیال تھا اور دماغ میں ایک اضطراب تھا، یہ خیال بھی آیا اور اضطراب بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال دیکھ کر اور اپنی مسجدوں کا افلاس دیکھ کر۔ وہ مسجد جو ہمیشہ کھلتی تھی، جس کو تالا نہیں لگتا تھا، وہ مسجد جہاں پہ بیوہ کو سکون ملتا تھا، یتیم کے سر پہ دست شفقت ہوتا تھا، جہاں پہ پریشان حال آ کے وہاں پر گڑگڑاتا تھا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عیادت کرتے تھے، جہاں پہ قیدی باندھ دیے جاتے تھے، جہاں پہ خواتین آ کر اپنے حقوق کی جد و جہد کرتی تھی، ان کو حق ملتا تھا، لیکن ہماری مسجد بند ہے، محدود ہے، لا تعلق ہے۔ بس یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح ایک ایسی مسجد بنا سکیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کچھ سنتیں زندہ کر سکیں۔ اللہ کی توفیق سے اب یہاں پہ دسترخوان بھی ہے، میرج ہال بھی ہے، بیت المال بھی ہے، کلینک ہے، ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے، راشن سٹور ہے، گارمنٹ سٹور ہے، یونیفارم بینک ہے، مسجد بوتیک ہے، ایمبولینس سروس ہے، مسجد کنٹینر ہے، گائنی کلینک ہے۔ اللہ کی توفیق سے 13 ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، مختلف اسپیشلسٹ ہیں، وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسجد ہے، مسجدوں کو کھول دیں۔ دیکھیے معاشرہ تڑپ رہا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ مل کے کام کریں، مسجدوں کو فرقے کے، جماعت کے، شخصیت کے حصار سے نکالیے، خدا را نکالیے، اس کے بعد دیکھیے کہ ہم صحیح معنوں میں اصل اسلامی ریاست
مدینہ کی ریاست مساجد کی ذریعے قائم کر سکتے ہیں، چونکہ مسجد ہمارا مرکز ہے، مرکز ہم نے بند کر رکھا ہے۔ جس دن ہمارا مرکز بحال ہو گیا مسلمان مسجدوں سے جڑ جائیں گے۔ کچھ سہولیات سب لوگوں کے لیے عام ہیں، امیر کے لیے، متوسط کے لیے، غریب کے لیے۔ شادی حال ہے، فائدہ اٹھا لے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں چیک اپ کروا لے، گیمز ہوتی ہیں، دوائی یہاں سے آ کے حاصل کر لے، یہ ساری کامن وہاں پہ ایک۔ لیکن بطور خاص جو مالی مدد ہے، جو راشن کا دینا ہے، جو گوشت کا مہیا کرنا ہے، جو آٹا دینا ہے، یہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کے لیے ہے۔ غربت تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن غریبوں میں سے بھی ہم نے بطور خاص فوکس کیا ہے، جن کے گھر میں قحط ڈیرے ڈالتا ہے، جو اپنے زخموں کے ساتھ جیتے ہیں، جن کا لباس ہی ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جنہوں نے دکھ کو ہی اپنی خوشی کا نغمہ بنا رکھا ہے۔ وہ لوگ جو کئی دن تک بعض اوقات کھانا نہیں کھاتے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر ہمیں آ کے کہتی ہیں بچے کہیں بانٹ دیں اور ہمیں کہیں رہنے کی جگہ دے دیں، ہم ان بچوں کو بھوکا نہیں دے سکتی۔ وہ جسم جو زخموں سے بھرے ہیں، جو کٹے ہوئے ہیں، جن کی ٹانگیں کٹی ہیں، جو نابینا ہیں، ایک ایک گھر میں 4 لوگ وہ معذور ہیں، لیکن مائیں ان کو سنبھال رہی ہیں۔ ہمارے پاس وہ آتے ہیں اور ہم پوری توجہ کے ساتھ ان کے مسائل سن کرنے کے بعد ہم ان غریبوں میں سے جو ہمارے بھائی ہیں، کم آمدن والے ہیں، لیکن اس اذیت میں مبتلا لوگوں پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وسائل کے مطابق کم از کم ہم ان کو اس اذیت سے نکال لیں۔ غربت ایک الگ بات ہے، لیکن اذیت میں سے نکالنا یہ فوری طور پر ہم پہ فرض ہو۔ اس مناسبت سے یہی پیغام ہے کہ اس عید کو اپنے گھر کے سامنے اس عہد کے ساتھ گزاریے کہ میرے گھر کے سامنے کوئی بھوکا نہیں گزرے گا، جو میں خود کھاؤں گا میں کھلاؤں گا۔ اپنے گھروں میں قربانی دسترخوان عام کیجیے، بڑی مساجد خدا کے نام پر، اللہ کے لیے ان کی مساجد کمیٹیاں اٹھیں، جاگیں۔ علماء کرام اپنے اپنے علاقے کی بیوہ، یتیم، مسکین، مجبور اور معذور شخص کو عزت کے ساتھ بلائیں، مسجد میں ان کے لیے دعوتیں عام کریں اور رحمت للعالمین کی امت بن کر دکھائیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ساری جہانوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ ہمیں بھی اس رحمت میں سے ایک کرن بن جانی چاہیے۔